الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، کل کچھ ساتھیوں نے مجھے کلپس دکھائے میڈیا پر۔ اس وقت جو بول ٹی وی کے حوالے سے جو پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں، جس میں مختلف علماء کو بٹھا کر لوگوں سے مسائل لے کر علماء کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان مسائل کا جواب دیں۔ کل جو مجھے کلپ دکھایا گیا انتہائی افسوسناک اور انتہائی دردناک کلپ تھا، اس حوالے سے کہ ایک اس بندے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کا کوئی آپ کے پروگرام سے لینا دینا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ میں کسی شخص کی یا میں کسی جو ہے وہ گروہ کی جو ہے وہ تائید کرنے کے لیے میں یہاں آپ کے سامنے مخاطب نہیں ہو رہا، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اسلام کی، کیونکہ کل جو بات ہوئی میڈیا پر اس حوالے سے فریقین نے یہ نہیں سوچا کہ غیر مسلم اسلام کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آپ نے تو اسلام کو بازی چائے اطفال بنا دیا ہے کہ آپ نے دوسروں کو موقع دیا کہ آؤ ہمارے اسلام پر جو ہے، ہمارے اسلام کے نظریات کے اوپر جو ہے آ کر بحث کرو اور ان کو جو ہے ایک مضحکہ خیز ایک گفتگو کا جو ہے وہ محور بنا دو۔ سائل نے جو سوال کیا تھا، جو مجھے بول ٹی وی کے حوالے سے دکھایا گیا ہے، عامر لیاقت جو ہے اس وقت جو ہے اس نے سوال موصول کیا تھا، اور مجھے عامر لیاقت کی شخصیت کے ساتھ نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اس کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نہ ہی مجھے اس کی نیت کے اوپر کوئی شک ہے اور نہ ہی میں اس کی نیت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اس باتوں پر فیصلہ کرتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی انسان ہیں، خطا کرتے ہیں، لغزش بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے ایک سائل نے سوال کیا، سب سے پہلے آپ حضرات اس سوال کو سنیے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرات انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، میرا نام گجرات انڈیا خطیب بڑا رفاقت دکھ ہے۔ رہا ہے جی۔ میرا سوال یہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ حضرت علی کو خلافت کیا ملی تھی؟ حضرت علی کو خلافت ملی تھی یا نہیں ملی، وہی جاننا تھا۔ یا نہیں ملی؟ ہاں۔ تو آپ اب تک کیا کر رہے ہو اور دنیا میں؟ دوسرا ایک سوال، انڈیا میں آپ اب تک کیا کر رہے ہو؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ خلافت ان کو ملی یا نہیں ملی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خلفائے راشدین میں وہ۔ اچھا ہاں، ذاکر نائک کو بہت سنتے ہو آپ؟ ذاکر نائک کے مدعا ہو آپ، ہے نا؟ دیکھیے میں جو سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دو نا۔ خلفائے راشدین آپ نے عزیزان گرامی یہ سوال سنا۔ سوال یہ تھا کہ سیدنا امیر المومنین علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیا خلافت راشدہ میں شامل تھے کہ نہیں تھے؟ جواب یہ تھا، سائل ہے سوال کر سکتا ہے، جواب یہ تھا کہ ہاں جی بالکل تھے، خلافت علی منہاج النبوہ کے اندر داخل ہیں، خلفۂ راشدین والمہدیین میں شامل ہیں۔ جواب سمپل سا یہ تھا۔ اس سوال کو لے کر آپ انڈین ہیں، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے چاہنے والے ہیں، آپ اس کے فین ہیں، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ ہیں، یہ کوئی سوال کا جواب نہیں ہوا۔ یہ تو آپ نے ظاہر کر دیا کہ آپ ان سے بغض رکھتے ہو، آپ کے دل میں ان کے لیے خرابیاں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے دیکھیں، مجھے ان کے حوالے سے بھی مجھے کوئی خاص ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی شخصیت کا دفاع کروں، لیکن چونکہ وہ میرا بھائی ہے مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور میں مسلمان ہوتے ہوئے اور عقیدہ توحید کے حامل کے ہوتے ہوئے میں اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یاد رکھے عزیزان گرامی، میں آپ تمام عوام کو میں یہ مودبانہ گزارش کرتا ہوں، پلیز آپ مسئلہ کی تعصب کو ہٹا کر ایک دین اسلام کی طرف اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام کو اس کے ذریعے کتنا فائدہ ہوا ہے۔
میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، میں نے اور آپ نے، ہم نے مل کر بھی اتنی دین اسلام کے لیے کوشش نہیں کی ہوگی، اتنے مسلمان اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، اتنے مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے ہماری کاوشوں سے جتنے اللہ کی توفیق کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ تو مسلمان ہوئے ہیں لوگ. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہترین تعارف اس نے کروایا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے نظریات میں ڈاکٹر صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نظریات میں غلطیاں بھی ہیں، ان کی اسپیچز میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، چونکہ بشر ہے، غلطی کرتا ہے. کون سا بشر جو ہے وہ غلطیوں سے پاک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں اور بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کریں. تو تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں. وہ نبی تو نہیں ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء ہیں وہ خطا نہیں کرتے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اردو نہیں آتی، اردو بول نہیں سکتے، وہ باقاعدہ ہمارے بھی کافی مراسم ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ادارے کے ساتھ رہے ہیں، IRF کے ساتھ جو ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے ساتھ، لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا پورا علم ہے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ وہ شخص کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے شان میں گستاخی کر سکتا ہے کہ جو کہ ہزاروں لوگوں کو نبی علیہ السلام کی نبوت کو قبول کروا رہا ہے. اللہ کی رضا کے لیے سوچیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سفر پر جاتا ہے اور سفر پر جا رہا ہے، اور سفر پر جب گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا اونٹ تھا اور اس کے ساتھ اس کا سامان لدا ہوا تھا، اور اس نے اونٹ کو کھڑا کیا اور اونٹ کو کھڑا کرنے کے بعد سو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ غائب تھا. اب ریگستانی علاقے میں اونٹ غائب ہو جانا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سمجھ گیا کہ اب بس میرے زندگی کے آخری ایام ہے. اب جب یہ اونٹ کے حوالے سے بالکل مایوس ہو گیا اور پھر لیٹ گیا، آنکھ لگی، اور جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اپنے سامان کے ساتھ اس کے سامنے آن کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب کرتا ہے، خوشی کے مارے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ انت عبدی وانا ربک، انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی کے مارے اس کی زبان سے اخطا، اس نے یہ خطا کی کہ خوشی کے مارے اللہ کو اپنا رب کی جگہ پر اللہ کو اپنا بندہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سنا کے بعد آپ نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اور نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. کیوں؟ کہ دل کی نیت میں یہ نہیں تھا. نیت میں تو یہی تھا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن چونکہ انسان تک زبان پسل گئی. تو ایک عام آدمی کی اگر زبان پسل جاتی ہے تو کیا گناہ؟ اللہ پاک تو نیت کو دیکھتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر میڈیا پر اسلام کو ایسا اچھالا جائے کہ اسلام کا مذاق اڑایا جائے. اگر آپ اسلام کے ساتھ مخلص ہونا تو آپ اسلام کے مذاق کو برداشت نہیں کر سکتے. عزیزوں، اس حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ اس نے کفر، حالانکہ کتنا بڑا کفر ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اس سے بڑا کفر یہ ہے، اس سے بڑی گستاخی یہ ہے. لیکن چونکہ اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کفر کا حکم نہیں لگایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اتنا خوش ہوا اللہ کی اس نعمت کو، اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب بندہ اس کیفیت سے گزرتا ہے. اور اگر یقین مانے اس وقت اگر میڈیا ہوتا نا، اس وقت اگر بول ٹی وی ہوتا، اور اس وقت اگر یہ عامر لیاقت جیسا شخص کوئی ہوتا تنگ ذہن، تو پتہ نہیں اس کے اوپر کیا فتویٰ لگ جاتا، بلکہ اس کو تو پھانسی پر چڑھا دیتے. لیکن سبحان اللہ، شریعت مطہرہ جو ہے اس بات کو جانتی ہے کہ بولنے والا انسان زبان پھسل سکتی ہے، اصل فیصلے نیتوں پر بھی ہوا کرتے ہیں. اس کی نیت یہ نہیں تھی، زبان پھسل گئی، غلطی کر لی. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے خطا کر دی. لیکن عزیزان گرامی، ڈاکٹر صاحب سے اگر یہ زبان سے یہ بات نکل گئی ہے تو خطا پر محمول کرے نا. ان کو اردو نہیں آتی، وہ خود اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میں اردو نہیں جانتا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں. چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے تقریر کی شروعات کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ
میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. یہ تو اب انہوں نے کچھ عرصے پہلے بولنا سیکھی، ورنہ بالکل بھی نہیں بول پاتے تھے. اب دیکھیں ان کے پرانے جو ہے وہ پروگرامز. تو لہٰذا اس قسم کی باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جو ہے وہ سنجیدہ اور بردبارانہ حرکت ہو. یہ تو ایسی بات ہے کہ پری پلان ایک کام ہوا، اور میں یہ بات بتا رہا ہوں پری پلان یہ کام ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آئیے دیکھیے کلپ. اس کلپ کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی ہمارے دوست خلیل الرحمان جاوید حفظ اللہ تعالی، جب انہوں نے اس بات پر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو اردو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کلپ تیار ہے، آپ کو دکھاؤں. ان کی مادری زبان کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کو صحیح سے آپ اردو اس کی نہیں آتی. توضیح بتائیں. الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کلپ لگا لیں، کلپ دکھائیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، کلپ دکھاؤں گا آپ کو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ غلط ہے. ایسے کیسے کلپ تیار ہے؟ ایسے کیسے وہ دکھا سکتے ہیں؟ کیوں کہ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے سے پری پلان پروگرام تھا. ان دونوں بزرگوں کو، ڈاکٹر یہ خلیل الرحمان جاوید صاحب کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بدنام کرنے کا ایک پورا پری پلان کام تھا. عزیزان گرامی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ دین اسلام کی جو ہے وہ خدمت ذاکر صاحب کر رہے ہیں. یہ چاہتے کہ ان کو بدنام کر دیا جائے. اور پھر اس کے علاوہ عزیزان گرامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا ایسا ہے کہ اب اس کو استعمال نہیں کیا جائے. بال ٹی وی پر میں تمام اہل حق علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مت جائیں، کیونکہ فلا تقعد معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیری. ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ شروع کر دیں. وہ آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں کیونکہ یہ دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا یہ فکری سوچ دیکھیں. آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، جو سوشل میڈیا کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اپنے مسلک کے اور اپنے امام کے دفاع کے لیے اللہ کی قسم وہ مسائل کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ جس سے صرف دین اسلام بدنام ہو رہا ہے. اللہ کی قسم میں تمام لوگوں سے، آپ اگر اللہ سے محبت کرتے تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دین کو بدنام نہ کرو یار. اللہ کے لیے دین کو بدنام نہ کرو. میرے رب کے دین کو نقصان پہنچے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دے گا. اللہ کے دین کو بدنام نہ کریں. براڈ مائنڈ سے سوچیں ایک آدمی سے غلطی ہوئی ہے، ہاں نبی علیہ السلام مر گئے، یہ الفاظ ان کو نہیں کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے، نبی علیہ السلام رحلت فرما گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر فیصلہ دے دیا، انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے. یہ تو قرآن خود ذکر فرما رہا ہے اس بات کا. تو اتنا بڑا ایشو اٹھانا یہ کوئی امانت داری اور دیانت داری نہیں تھی، بلکہ اسلام کو جو ہے دیکھتے ہوئے کہ اسلام کے اوپر لوگ ہنسے نہیں، اس کے اوپر جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ نشانہ نہ بنائے، اس بات سے جو ہے ان چیزوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے. یہ میرا میسج ہے. میں تمام دوستوں سے اور اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میسج کو لوگوں تک پھیلائیں. صحیح بات کا پھیلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے بالمغیبہ، اس کے پیٹھ پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسم کو، اس کے چہرے کو، اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے. میں نے سب سے پہلے اسلام کا دفاع کیا ہے، پھر میں نے اپنے دونوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی و ورعہ اور جناب محترم خلیل الرحمان جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی و ورعہ، میں نے ان دونوں میرے بھائیوں کا دفاع کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بھائی کی دعوت دین اسلام کی ہے، کتاب اور سنت کی ہے. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ خلیل الرحمان صاحب نے جب بھی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، کتاب اور سنت کی ہی نام لیا ہے. اتنا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. قال اللہ و قال الرسول ہی کہا، آج تک انہوں نے کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سارے پروگرامز، اسی پر اکتفا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے حامی اور ناصر اور مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.